الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. معزز حاضرین بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پر بلایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے. بے شمار نعمتوں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے. حفیظ جالندھری کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: ہمارے جسم پر اللہ نے جتنے بال رکھے ہیں وہ تمام بالوں کو اگر زبان بنا دی جائے تو
تو ساری زبانیں مل کر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے پھر بھی اس کی نعمتوں کی شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، عمریں تمہاری ختم ہو جائیں گی، لیکن تم میری نعمتوں کو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ انسان نہ بنایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ جانور بنے ہوتے۔ 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی۔ کتنی؟ 18,000۔ 18,000 مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق، اشرف، مکرم، معزز مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ فرشتوں سے سجدہ کروایا، رگے، خون، ہڈیاں، پٹھے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ شوق ہے، ذوق ہے، تمنائیں ہے، آرزو ہے، حسرتیں ہے، سارا سلسلہ اللہ نے انسان کے وجود اور جسم کے ساتھ قائم فرمایا۔ پیاس ستاتی ہے، پانی اللہ پلاتا ہے، بھوک ستاتی ہے، روٹی اللہ فراہم کرتا ہے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے کپڑے، سردی کے موسم میں گرم کپڑے، اور یوں نہیں کہ یہ ضرورت کی چیزیں اللہ نے وابستہ کی انسان کے وجود کے ساتھ، پھر انسان کو بے سہارا، بے آسرا چھوڑ دیا۔ جتنی ضرورت کی چیزیں تھی وہ بھی پیدا فرمائی، اور اتنی زیادہ وافر مقدار میں پیدا فرمائی۔ اللہ کا قرآن پوچھتا ہے پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے، بتاؤ تم میں بھوکا کون سوتا ہے؟ پلر کے بغیر اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا، اتنی لمبی چوڑی زمین بنائی۔ امریکہ والا، چائنا والا، جاپان والا کوئی چیز بنائے تو مسلمان کہتا ہے یار بڑی خوبصورت چیز بنائی۔ جس ذات نے ان ساروں کو عقل دے رکھی ہے، اس خدا کی خدائی ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے چاند سورج کا نظام، رات دن کا نظام، چاند آتا ہے سورج چھپ جاتا ہے، سورج آتا ہے چاند چھپ جاتا ہے، دن نکلتا ہے رات چلو جاتی ہے، رات آتی ہے دن چھپ جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز میرے نظام سے، میرے اشارے سے چلتی ہے۔ اور مسلمانوں، دنیا والوں، اللہ فرماتا ہے میرے نظام میں کبھی کوئی غلطی نہیں، تمہارے نظام میں ہر وقت غلطی رہتی ہے۔ بناتے ہو کوئی چیز فائدے کے لیے، کبھی کبھی الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ بناتے ہو کوئی چیز دوسرے کو مارنے کے لیے، کبھی اسی چیز سے خودی کا خاندان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، درختوں کا پتا پتا بنانے والا میں، ریت کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، پہاڑوں کا ایک ایک سنگریزہ بنانے والا میں، ارے وہ میرے بندے تیرا بھی بنانے والا میں خدا ہوں۔ ایثار کے لیے بنایا، ہمدردی کے لیے بنایا، ارے میری عبادت کے لیے کروڑوں فرشتے موجود ہیں، مشکا شریف میں موجود ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے 4 انگل کے برابر آسمانوں میں اتنی جگہ خالی نہیں جہاں کسی فرشتے کی پیشانی سجدے میں ٹکی ہوئی نہ۔ کروڑوں فرشتے سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھتے، نہ چھٹی مانگے، نہ نیند آئے، نہ بیوی کی طلب کرے، نہ کھانا مانگے، نہ پانی مانگے۔ کروڑوں فرشتے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ۔ کروڑوں فرشتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے۔ اللہ فرماتا ہے میری عبادت کے لیے تو یہ اچھے تھے، نہ پانی مانگے، نہ چھٹی مانگے، نہ اولاد کی طلب کرے۔ یہ ساری چیزیں میں نے میرے بندے تیرے اندر رکھی، تجھے پیاس بھی ستاتی ہے، بھوک بھی ستاتی ہے، تاکہ میں نوری فرشتوں سے کہہ سکوں دیکھو میرے بندے کو تم کہتے تھے الہ العالمین انسان نہ بنانا، زمین میں
फसाद मचाएंगे, जमीन में खून रेजिया करेंगे। देखो मेरे बंदे को, सर्दी का मौसम है, तहज्जुद का वक्त है, मेरा बंदा दुनिया सोई हुई है, मुसल्ला बिछा कर मुसल्ले पे खड़ा मेरा कुरान पढ़ रहा है। इसार के लिए बनाया, हमदर्दी के लिए बनाया, इबादत के लिए बनाया। अल्लाह को हमारी इबादत की क्या जरूरत है? 4 उंगल के बराबर आसमानों में इतनी जगह खाली नहीं जहाँ किसी फरिश्ते की पेशानी सजदे में न हो। हमारे नबी का फरमान है। मेरा तुम्हारा अकीदा है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, चांद बेनूर हो सकता है, सूरज की रोशनी खत्म हो सकती है, लेकिन बोलो जोर से, बेशक अल्लाह और उसके रसूल की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हम थोड़ी इबादत करें, गुरु बना जाता है। इतने सजदे किए, इतना चंदा दिया, इतनी मस्जिद में दिया, इतना फंड दिया, इतना इतना कहीं का नहीं छोड़ता। अब तो इबादत भी कहाँ होती है? मजबूरन मस्जिदों में आते हैं, गुनाह होगा इसलिए जा रहे, नमाज नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा। गुनाह से बचने के लिए, अजाब से बचने के लिए मस्जिदों में आते हैं। मस्जिदों में इसलिए आया जाता है ताकि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। इतनी सारी नेमतें थी तो उसका भी हक बनता है कि हम उसकी दहलीज पर आकर माथा झुका है। हमने अल्लाह को क्या दिया? वबरार काशिफ ने बड़ी खूबसूरत गजल लिखी है। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बा। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तो हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, तो मेराज फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात, ये हूरों मलाइक और जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तो, तू ही रोशनी उजाला है तो, कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, बता मैंने तेरे लिए क्या न किया। ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइया, ये महफिल ये मेरे ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबो दाना दिया, मेरे आबशारों से हौसले, पहाड़ों में दिए तुझे रास्ते, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर, ये शौला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों में बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे बाई देकर के बाजू दिया, बहंदी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम कॉफ और आइन गैन, ये अक्ल ज़हाना शुऊर और नजर, ये सहरा ये बस्ती ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, घर सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। ज़कात नहीं देते, ज़कात रमजान का महीना है, कितने लोग देने की कंडीशन में वो खुद ज़कात खा रहे हैं। कुर्बानी अल्लाह नहीं होती। एक आया मेरे पास मौलाना माशाल्लाह 45,000 का एक बकरा लाया हूँ, 8 आदमियों की नियत थी, मैंने कहा नौवा मुझे भी दे दे। प्याज लौन सूद हरामखोरी बदमाशी ज़िना, कितनी लड़कियां भागती है, हर दूसरे तीसरे दिन मुसलमान की लड़की घरों के पास जाती है। अब तो गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए। 3 बच्चों की माँ, 3 बच्चों का बाप, ये भाग जाते हैं। ये 2 गुनाह इतना आम हो गए, एक ज़िना और एक हरामखोरी। न ब्याज देखता है, न लोन देखता है, न सूद देखता है, हलाल हराम की तमीज खत्म हो गई। बस मेरे पास जायदाद बननी चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरा बंगला बनना चाहिए, कहाँ से पैसा आया उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा आना चाहिए। अल्लाह कहेगा तेरा तो कफन भी नापाक था, ब्याज खाते खाते देते देते मर जाएंगे। तुम्हारे बच्चे
مر جائیں گے حلال کمائی کر کے کفن تو نہیں خریدیں گے، جو ہی باپ کا پیسہ چھوڑا ہے اسی سے خرید کے کفن اڑائیں گے۔ اللہ کہے گا تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا۔ بیاج پہ لون پہ جو پیسے اٹھاتے ہیں کب تک قسطیں بڑھتے رہتے ہیں، نہ بیوی سوتی ہے نہ یہ سوتا ہے، اور یہ ختم نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، گاڑی بھی چلی جاتی ہے، مکان بھی بک جاتا ہے، سب چلا جاتا ہے۔ اتنا زنا منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا اب اتنا خراب زمانہ ہے، دینے کو اب کچھ نہیں ہوتا، اب وہ اپنی گھر والی کا بھی سودا کر دیتا ہے۔ زیورات چلے گئے، مکان چلا گیا، دکان چلی گئی اور مر بھی گیا، یہ ذمہ داری کس کا ہے؟ کہاں بیٹے پہ۔ بیٹا کہتا ہے باپ مر گیا، بیاج پہ پیسہ اٹھایا تھا دے نہیں سکا، تیرا 14 لاکھ دینے کو باقی، مولانا صاحب دعا کرنا۔ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت دے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں چار میں سے بنائے، دعا میں۔ نمبر 1 وہ بندہ روٹی چٹنی کھلائے اپنے بچوں کو، بال بچے زیادہ تھے، ذرا آمدنی کم تھی، پیسے کم ملتے تھے، تو بچوں کو روٹی چٹنی کھلائی، لیکن بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ بھی نہیں جانے دیا۔ اور یہ باپ مرے گا، اللہ اس کا حساب نہیں دے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت دے گا۔ نمبر 2 عورت مریض حال میں کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا۔ نمبر 3 آدمی مرا اس حال میں کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے۔ اور نمبر 4 گناہوں سے اتنی سچی پکی توبہ کی، گناہوں کی طرف واپس جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بکری کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس جانا مشکل ہوتا ہے۔ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ان کے فرشتے تھوڑے ہی ہیں، لیکن اللہ نے کہا کرتا ہے وہ میرا ذنب کمل ذنبل، گناہوں پر ندامت کی، آنسو بہائے، توبہ کی، تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اللہ فرماتا ہے میری دہلیز پر آ، میں کسی کی عبادت کو رد کرنے والا نہیں، کسی کی عبادت کو رد کرنے والا نہیں، انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ فرماتا ہے میرے سوا تیری سننے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری جاننے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے سوا تیرا معبود کوئی نہیں، تو میرا بندہ میں تیرا خدا، جھولی تیری ہو عطا میری ہو، تو مانگتے ہوئے کیوں شرماتا ہے، میں دیتے ہوئے حجاب نہیں کرتا، تو مانگتے ہوئے کیوں شرماتا ہے، جہاں ساری دنیا کے لوگوں سے مان، تجربہ کر کے دیکھ لے، ساری دنیا کے لوگ تجھے شرمندہ کریں گے، بار بار کیوں مانگتا ہے، ول کیوں مانگتا ہے، ہر ویلے کیوں مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری چوکٹ پر آ، 24 گھنٹے مانگ، ہر آن مانگ، ہر لمحہ مانگ، ہر سیکنڈ مانگ، میں راضی۔ فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، میرے سوا تیرا رزق دینے والا کوئی نہیں، ربکم ورب آبائکم الاولین، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں، تیرا بھی رب میں، جب میں ان کا پیٹ پالتا رہا، بھوکا تجھے بھی نہیں ماروں گا، ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، حرام خوری نہ کر، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے، اصل حکومت تو میری ہے، جب میں پکڑوں گا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ قرآن نے عورتوں اور مردوں کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ان حرام خوروں کو، بیاج لون پہ چیزیں اٹھانے والوں کو اللہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ فرشتے کہیں گے ارے تمہارے پاس قرآن نہیں آیا تھا، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ سارے کہیں گے قولوا بلا، آیا تھا، کذبنا، قرآن سمجھ نہیں آیا، قرآن کی باتوں کو جھٹلایا۔ آج حدیث سمجھ نہیں آتی، قرآن سمجھ نہیں آتا، پیغمبر کا فرمان سمجھ نہیں آتا، ساری رات ننگا ناچ دیکھتی نسل، تاجر سود پہ اولاد ماں باپ کی نافرمان، تجارت کے نام پر بازاروں میں سود سٹا، حرام خوری، بدکاری، زنا اور عریانیت۔ شادیاں دیکھو ہماری کتنی فحاشی ہوتی ہے، ہماری شادیاں دیکھو، ہزاروں روپے پھولوں میں برباد ہو جاتا ہے، مسجدوں کے باہر بدقسمت قوم پھٹاکے پھوڑتی ہے، آگ کے گولے آسمانوں میں چھوڑتے ہیں،
غیروں کی شادیوں میں ہماری شادیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ سرعام سڑکوں پہ ناچتے ہیں. میری بہن کی شادی ہے، مولانا بھائی نہیں ناچے گا بہن کی شادی کیسے ہوگی؟ ڈی جے نہیں بجاؤں گا بہن کیسے رخصت ہوگی؟ ڈی جے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ڈائریکٹ جہنم. معاشرہ سدھارو، اپنے آپ کو سدھارو، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو کسی کا نہ بنا تو نہ بن، رب کا تو بن. اکابر کی زندگیاں کیسی تھی، کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی. برف کی دو سیلوں کے بیچ میں، پاٹوں کے بیچ میں بھیجا گیا، کپڑے اتار دیے گئے، بے ہوش ہو گئے. انگریز گورنر کہتا اٹھاؤ، پاٹ سے اٹھایا تھا، سائڈ پہ رکھا. جب ہوش آیا انگریز گورنر پوچھتا ہے لاہوری بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں ریل کا ٹکٹ لینے کے لیے، ٹکٹ دینے والا ہندو تھا. وہ کہنے لگا مولانا صاحب میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دی. کہا کیسے؟ کہا آپ کتنے خوبصورت ہے، آپ کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، آپ کو چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا. اکابر کے چہرے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. اور ہماری مسجد کی لیٹرین کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے، کھلے ہوں گے تو کون اٹھا کے لے جائے. لیٹرین میں جوتے رکھتے ہیں وہ بھی آگے سے کاٹ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کون اٹھا کے لے جائے. مسجد کی لیلا پیٹی میں تالا لگانا پڑتا ہے. مسجدوں کی انویٹر چوری ہو جاتے، مسجدوں کے نل نہیں چھوڑتے. ایک آدمی نہر کے کنارے وضو کر رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جب ملاقات ہوئی کہا تو زنا کر کے آیا ہے؟ میں نے جس کے ساتھ بدکاری کی ہے وہ جانتی ہے، میں جانتا ہوں، اور تو کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں. آپ کو کیسے پتا چلا میں بدکاری کر کے آیا ہوں؟ کہا جس نہر کے پانی سے تو نے وضو کیا وہ پانی گزرتا ہوا میرے پاس آیا، میں نے اٹھا کے کلی کرنا چاہا، مجھے اندر سے زنا کی بدبو آئی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا پوتا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا بھتیجا، شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی کا بیٹا، اکبر بادشاہ کے خاندان میں پرورش پانے والا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کیا داستان سناؤ. دلی کا چلچلاتا ہوا موسم، جامع مسجد کے دوپہر کے 12 بجے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بغیر جوتے کے سہن میں چکر کاٹ رہے. کسی نے پوچھا شاہ جی بڑی چلچلاتی دھوپ ہے، بڑی سخت دوپہر ہے، بغیر جوتے کے کیوں چکر کاٹ رہے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کل باطل کے خلاف، کفر کے خلاف مقابلہ کرنا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے ان پیروں کو گرم گرم زمین پہ چلنا پڑ گیا، کہیں یہ جواب نہ دے جائے. آج میں ان کو گرم گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، کہیں کفر کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھاگ جائے. اکبر بادشاہ کو اکابر دیکھو، اکبر بادشاہ کو کسی نے شکایت کی تھی کہ جتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں سب رسپیکٹ کرتے، استقبال کرتے، ادب سے کھڑے ہو جاتے، لیکن یہ شاہ اسماعیل آپ کا ادب نہیں کرتا. تو اکبر بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا، پاس بلایا، کہا شاہ جی میں ہندوستان کے عظیم سلطنت کا بادشاہ ہوں، پوری دنیا میرا استقبال کرتی ہے، آپ میرا استقبال نہیں کرتے. کہاں میرے نبی کا فرمان ہے جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہو اس کی تعظیم حرام ہے. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. 100 سال کی نماز ایک طرف، 100 سال کی عبادت ایک طرف، 100 سال کے سجدے ایک طرف، اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ کہہ کر الٹا لٹک جانا ایک طرف. ہمارا تو محسن اور وہ غلط کام کر لیں تو ہم کہتے نہیں یار کہہ دوں گا برا لگ جائے گا، احسانات کی کھڑکیاں بند ہو جائے گی. اکبر بادشاہ کہنے لگا اچھا سونا حرام ہے؟ ہاں مرد کے لیے گولڈ ذهب سونا حرام ہے، تو امت کی عورتوں کا زیور ہے.
جتنے درباری مولوی تھے سب کو بلایا، کہا تم نے مجھے یہ مسئلہ بتایا نہیں یہ مردوں کے لیے حرام ہے؟ کہا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم تو تھا مسئلہ، بتایا اس لیے نہیں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائے۔ کہا تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ تھی، میری بربادی کا نہ سوچا، اگر آج شاہ اسماعیل نہ ہوتا تو میں جہنم میں چلا جاتا۔ تم نے میری ناراضگی کو سوچا، میری بربادی کا نہیں سوچا۔ اگر آج شاہ اسماعیل نہ ہوتا تو میں کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاتا۔ وہاں ایک جلوس نکلتا تھا دلی میں ہر جمعرات کو، اور جلوس میں کچھ چیزیں مخصوص رکھی تھی، پیالہ تھا، ایک جوتا، ایک جوڑی جوتا تھا، اور ایک امامہ دستار پگڑی تھی، اور یہ مشہور کر رکھا تھا یہ وہی پیالہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا، یہ وہی جوتی ہے جو آپ اپنی زندگی میں پہنا کرتے تھے، یہ وہی دستار پگڑی ہے جو آپ اپنی زندگی میں پھوڑا کرتے تھے۔ اور جب چیزیں گاؤں سے گزرتی لوگ کھڑے ہو کے حضور کے تبرکات ہے آپ کی استعمال کردہ چیزیں استقبال کرتے تھے، لیکن شاہ اسماعیل کھڑے نہیں ہوتے۔ اکبر بادشاہ کو کسی نے کہا، اکبر بادشاہ کہنے لگا چلو میں تو انسان ہوں، میرا احترام نہیں کرتے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو حضور کے تبرکات ہے، آپ کی استعمال کردہ چیزیں ہیں، اس کا بھی احترام نہیں کرتے، حد ہو گئی گستاخی کی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اکبر بادشاہ میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی پیالہ ہے جس پیالے میں آمینہ کے لال نے نوش فرمایا۔ وہ اکبر بادشاہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی جوتا ہے جو میرا نبی پہنا کرتا تھا، یہ وہی دستار پگڑی ہے جو میرا نبی اوڑا کرتا تھا۔ اکبر بادشاہ کہاں نبی کا جوتا، کہاں یہ جوتا، کہاں میرے نبی کا پیالہ، کہاں یہ پیالہ، یہ چیزیں میرے نبی کے تبرکات نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات، جب یہ جلوس گزرتے گزرتے شام کا وقت ہوگا تو دربار میں لایا جاتا، اکبر بادشاہ ان سارے مجاوروں کو کچھ پیسے دے دیتا تھا، یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے تھے۔ شاہ اسماعیل کہنے لگے چلو مان لو یہ نبی کے تبرکات ہے، تو سب سے بڑا بے ادب تو تو ہے، سب سے بڑا گستاخ اور بدتمیز تو ہے۔ اکبر بادشاہ کہنے لگا کیوں؟ کہا اگر یہ حضور کے تبرکات ہے تو تجھے چل کر وہاں ان کے پاس جانا چاہیے، الٹا یہ تیرے دربار میں آتے ہیں تو مجاوروں کو کچھ پیسہ دے دیتا ہے، تیرے سے بڑا بے ادب تو کوئی نہیں۔ کہاں نبی کا پیالہ، کہاں یہ پیالہ، کہاں بات سمجھ آ گئی، چلو یہ جلوس ہی بند کر دو۔ وہ کہنے لگے یار اچھی خاصی کم ہو رہی تھی، خامخواہ وہ آدمی کو چھیڑ دیا، سارا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ یہ کہا یہ سید احمد بریلوی کے شاگرد تھے، شہید تھے شاگرد، کہا تبلیغ کرو۔ اکبر شاہ اسماعیل شہید سے کہا تبلیغ کرو۔ آج کے زمانے میں تو تبلیغ کرنا آسان ہے، گاڑی گھر لینے آتی ہے، گھر چھوڑنے جاتی ہے، اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، عزت اور وقار کی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہو کے مسافے کرتے ہیں۔ آج تبلیغ کرنا آسان، تبلیغ تو صحابہ نے کی تھی، بلال کی داستان نہیں پڑھی، خباب بن عرب کی داستان نہیں پڑھی، زید بن دثنہ ان کو کہا تھا نا ابو جہل نے کلمہ چھوڑ دے، نہیں میں کلمہ نہیں چھوڑتا، کہا اگر تیرے بدلے میں محمد کو قتل کر دیا جائے تو تجھے منظور ہے؟ نبی کا عشق دیکھو، کہا تم قتل کی بات کرتے ہو، اگر میرے نبی کے کانٹے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ ہم کہتے ہیں محمد ہی ہے، ہم حسینی ہے، تیرے سے پیاز نہیں چھوٹتا، تیرے سے حرام خوری نہیں چھوٹتی، تیرے سے زنا نہیں چھوٹتا۔ یہ نوجوان نسل دیکھو برباد ہو گئی، آدھی رات تک فیس بک پہ بیٹھے رہتے، آدھی رات تک انسٹاگرام پہ بیٹھے رہتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فلمیں دیکھ دیکھ کر بے شرم ہو گئے، 9 10 سال کے بچے گندی فلمیں دیکھتے، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، پردے لگے ہوئے، ابا کا روم الگ، امی کا روم الگ، چچا کا روم الگ، کوئی نہیں دیکھتا، بہن بھی اوپر سوئی ہوئی ہے، وہ سمجھتا ہے بھائی کہ کوئی نہیں دیکھتا، ارے میرے بھائی وہ ذات دیکھتی ہے جو کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چوٹی کی لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ زلیخا نے کہا تھا نا یوسف سے ہائی تلک آ جا، کمرے میں کالا بھوت تھا، کالی چادر ڈال دی، کہا آ جا تم خدا سے بھی چھپ گئے، کہا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے، تیرا خدا ساندنی کوٹھری کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا، تالے توڑوانا میرے رب کا کام تھا، کہا تبلیغ کرو۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مکان کے دوسرے دروازے سے چل پڑے، مولانا عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ چاند
چاندنی چوک میں ملے. مولانا عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا شاہ جی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. کہاں تبلیغ کے لیے جاؤں گے؟ کہاں کوٹھے پہ جاؤں گا جہاں اور جو اپنی عزتوں کو برباد کر دیے وہاں جا کر میں اللہ کا قرآن سناؤں گا. مولانا عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے دامن پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ لیا, کہنے لگے تم شاہ ولی اللہ کے پوتے ہو, شاہ عبد العزیز کے بھتیجے ہو, شاہ عبد القادر کے بیٹے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے بڑے قریب ہو. معاشرے میں سماج میں تمہاری عزت ہے, تمہارا مقام ہے, تمہاری قدر و منزلت ہے. کوٹھے پہ جاؤں گے برباد بدنام ہو جاؤں گے, قربان جاؤں. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او مولانا عبد القادر, چاندنی چوک پر کھڑا کر کے میری داڑھی پکڑ کر میرے سر میں 100 جوتے مارو, مجھے کوئی پرواہ نہیں, بجائے اس کے کہ مجھے وہاں جانے سے روک لو. میں اللہ کا قرآن, نبی کا فرمان ان گجریوں کو جا کے سناؤں گا جنہیں سنانے کوئی نہیں جاتا. گئے کنڈا کٹکٹا ہے, ایک چھوٹی بچی پاس آئی, کہا بابا جی کیوں آئے ہو؟ کہا بابا جی پیغام سنانے آیا ہے. 2 روپے 4 روپے لے کر کے آئی, بابا جی کو دیے. کہا پیسے مانگنے نہیں آیا, صدا سنانے آیا, ٹائم ہو جائے تو بول دینا, پیغام سنانے آیا. پھر اندر گئی, پھر کچھ 4-5 روپے لے کر آئی, کہا بابا پیسے لینے نہیں آیا, بابا صدا سنانے آیا. پھر گئی اندر, ایک سمجھدار عورت کو بلا کر کے لے آئی. سمجھدار عورت کہنے لگی بابا کیا چاہتے ہو؟ کہا پیغام سنانے آیا. تو وہ اوپر گئی اور جو ان کی پنچایت لیڈر بیٹھی تھی بیچ میں جھولا جھولتی پان چبا رہی تھی, چاروں طرف سرخی پاؤڈر لگائے بیٹھی عورتیں, وہ کہنے لگی بابا جی آئے ہیں اور کوئی پیغام سنانا چاہتی, اجازت ہے تو اوپر بلا لو, تھوڑی بہت دل لگی ہو جائے گی. کہاں بلا لو. اوپر گئے, چاروں طرف عورتیں کھڑی ہے, زنا کی بالکل تیاری ہے اور فحاشی کی بدکاری کی بالکل تیاری ہے. کاندھے سے رومال ہٹایا, زمین پر بچھایا, اس پر بیٹھ کر سورہ والتین کی تلاوت فرمائی. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کتنے خوبصورت چہرے بنائے, کتنے خوبصورت لب بنائے, کتنے خوبصورت ہاتھ پیر بنائے. ثم رددناہ اسفل سافلین. اپنے آپ کو جہنم میں نہ جلاؤ, اپنے آپ کو دوزخ میں نہ جلاؤ. یہ حسین حسین چہرے, یہ خوبصورت صورتیں جہنم میں جلیں گی, تباہی مٹ جائیں گی. شاہ کی زبان تھی, اللہ کا قرآن تھا, خنجر کی طرح, تیر کی طرح سینے میں پیوست ہو گیا. ساری عورتیں کہنے لگی بابا جی مطالبہ کرو کیا چاہتے ہو؟ کہا چلو اٹھو ساری وضو بناؤ. ساری نے وضو بنایا. کہا بابا جی اب کیا کرے؟ کہا 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو. جب ساری سجدے میں گئی, شاہ اسماعیل بھی سجدے میں چلے گئے. کہا الہ العالمین, سجدے میں گرانا میرا کام تھا, منظور کر لینا تیرا کام ہے. جب گئی ساری فاحشہ جسم بیچنے والی تھی, جب سجدے سے سر اٹھایا ساری رابعہ بصریہ بن چکی تھی. یہ 6666 آیتیں ہمارے تمہارے دروازوں پہ دھکے کھاتی پھرتی ہے. یہی تو قرآن ہے. آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے, جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, جب کی طرح کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. تیری دکان کے لیے قرآن اتارا اللہ ہے, تیرے مکان کے لیے اللہ نے قرآن اتارا. تیری دکان پھنستی ہے, مکان پھنستا ہے, کہاں قرآن کی قسم. تیرا دادا نہیں روح نکل رہی, تیرا دادا پھنسا ہوا ہے, کہاں امام صاحب سورہ یاسین پڑھ کے پھونک مارو میرے دادا کی آسانی سے روح نکل جائے. تو پھونک مروا لے, تو کہہ بھی دے کہ امام مسجد نے میرے دادا کو مار دیا. علامہ اقبال نے آنسو بہائے, ارے قرآن سے سیکھا تو بھی مرنا سیکھا, کاش قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. چھوڑ گیا آپ کا دامن رحمت, آقا ہم سے بھول ہوئی, ہوتی اپنی قدر و قیمت, آقا ہم سے بھول ہوئی. ایک ہماری آنکھ مچولی, اپنے سینے اپنی کھولی, بھول گئے ہم در سے اخوت, آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سیم و زر کے بندے, تن کے اجڑے من کے گندے, لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت, آقا ہم سے بھول ہوئی.
ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ مسلمانوں نیتیں کرو، انشاءاللہ اللہ اور کے رسول کی مرضیات والے اعمال کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ نمازی بن کے مرو، بے نمازی بن کے نہ مرو۔ گھروں میں نمازوں کا سسٹم چلاؤ، ہمارے گھروں میں غیروں کے گھروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ ڈی جے ناچ گانا، اللہ کی قسم، ہنستا کھیلتا ٹیلی ویژن، یہ کروڑوں کے بنگلے جلیں گے، ان گھروں میں آ کے انگارے نہ بھرو۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، خود نماز پڑھو، بچوں کو نمازی بناؤ، خود قرآن پڑھو، بچوں کو قرآن کی عادت، انہیں مکتب بھیجو، انہیں حافظ قرآن بناؤ۔ انشاءاللہ تیرا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کل قبر میں ہوگا، تیرا بیٹا 2 پارہ پڑھ کے سپلائی کرے گا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا۔ اب یہ نہیں کہتے انگلش مت پڑھا، وہ بھی پڑھا، وہ بھی اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اچھے ڈاکٹر کہاں ہیں؟ ہماری عورتیں غیروں کے سامنے ننگی ہو رہی ہے۔ اچھے انجینئر کہاں ہیں؟ اچھے وکلا کہاں ہیں؟ ہمارے کیس پھنسے ہوئے ہیں، وہ اپنے ہمارے پیسوں سے بنگلے بناتے ہیں وکلا۔ دینی معاشرہ بناؤ، دین بڑا آسان ہے، مشکل نہ بناؤ۔ موبائل کا غلط استعمال مت کرو، گانا نہ سنو، قرآن سنو۔ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ نہ کرو، تیرے گھر میں بھی تیری بہن بیٹھی ہوئی ہے، تو برداشت نہ کرے گا میری بہن کا کسی کے ساتھ افیئر ہو، تو کسی کی بہن کے ساتھ بھی چکر چلاتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے تو پہلے اپنی بہن کا سوچے، اگر میری بہن کا کسی کے ساتھ تعلق ہو تو پھر مجھے کتنی دشواری ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ ایک فقیر آیا، اس نے کنڈا کھٹکھٹایا، باہر سے اندر سے ایک عورت آئی تو فقیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ظالم نکمے، تو کھانا روٹی مانگتا ہے، میرا ہاتھ پکڑتا ہے، کہا اپنے خاوند سے پوچھ لینا۔ کہا تو ہاتھ کیوں پکڑتا ہے، میں خاوند سے کیوں پوچھوں؟ کہا خاوند سے پوچھ لینا۔ جب شام کو اس کا خاوند گھر آیا، کہا اتنے بجے ایک سائل آیا تھا، فقیر آیا تھا، روٹی تھی، اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا ہاتھ کیوں پکڑا؟ کہا خاوند سے پوچھ لینا۔ کہا کتنے بجے دے؟ کہا اتنے بجے دے۔ کہا اللہ توبہ توبہ، اسی وقت میں نے جو اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ مکافات عمل ہے، گیند کی طرح دیوار پہ چھوڑو کے واپس ٹکرا کے آئے گا۔ اپنی نظریں آوارہ کریں گے تو گھروں میں ہماری بہن اور ہماری ماں بھی، اس پر بھی کسی کی نظر بگڑے گی۔ ہم یہ برداشت نہیں کرتے تو ہم اپنی نظریں کیوں بگاڑے؟ اس لیے کہتا ہوں بالخصوص جوانوں سے کہوں گا، نمازی بنو، قرآن کی تلاوت کرو۔ بڑا مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، اتنا خراب زمانہ ہے، یہی دور ہے جب زنا عام ہوگا، سود عام ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا، مشکات کتاب الفتن میں روایت موجود ہے، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی، جنازہ کافر کا اٹھے گا، 24 گھنٹہ ایمان بچانا مشکل، اسی دور سے گزر رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کلمے کی، اللہ میرے آپ کے کلمے کی حفاظت فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو مسجدوں سے جوڑ دے، نمازی بنائے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا، آخری چھوٹا قصہ سنا تھا نماز پر، وہ کہنے لگا آپ امیر المؤمنین ہیں؟ کہا ہاں میں امیر المؤمنین ہوں۔ کہا مجھے انصاف چاہیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں فلاں چوک کے پاس سے آ رہا تھا، میرے ہاتھ میں مٹی کا برتن تھا، مجھے ٹھوکر لگی، وہ برتن ٹوٹ گیا اور زمین نے سارا تیل پی لیا۔ تو فاروق اعظم کہنے لگے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا زمین کو آپ حکم کرو مجھے میرا تیل واپس کرے۔ تو ہنسنے لگے، بیت المال میں کافی تیل پڑا ہوا ہے، تو 2-3 برتن بھر کے لے جا، زمین سے کیوں مانگتا ہے؟ کہا نہیں، ہر صرف آپ کے انصاف کا چرچا ہے، مجھے زمین کے جس ٹکڑے نے تیل پیا ہے اسی سے میرا تیل واپس چاہیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چل ٹھیک، کوئی بات نہیں، کاغذ قلم منگوایا، کچھ لکھا، زمین کے جس ٹکڑے نے جذب کیا تھا وہ تیل کو وہاں پرچی چھوڑی، تو زمین نے سارا تیل واپس کر دیا۔ کہا بھر لے اپنا برتن، کہا میں نہیں بھرتا۔ اور کیا ہوا؟ کہا مجھے پہلے بتاؤ پرچی میں کیا لکھا ہے؟ پرچی اس کے ہاتھ میں تھی تو لکھا تھا زمین اس کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر ایسے آدمی کو دفناؤں گا جو بے نمازی ہوگا۔ زمین بھی بے نمازی کو پسند نہیں کرتی۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، قرآن سنیں گے نہیں، کہتے باہر سڑکوں پہ گھومتے پھرتے ہیں، یا باہر مسجد اندر پراری ہوتی ہے، وہ نیچے بیٹھ کے انسٹاگرام چلاتا ہے، لوڈو کھیلتا ہے، مسجد بھی ویسی ڈھونڈیں گے جو عالم طرح ہوتی ہے۔ قرآن والی پڑھیں گے تو ایسی پڑھیں گے ماشاءاللہ 30 منٹ میں 20 رکعت حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ تو تیرا مطلب کیا ہے؟ تجھے سمجھ آئے نہ آئے، بس 30 منٹ میں تراویح ختم۔ ارے 1 گھنٹے کا وقت ہے، مان لو کوئی بارہ لمبا 1-2 رکوع زیادہ ہو گیا، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گیا، باہر کھڑا رہے گا امام صاحب گلا ٹھیک ہے، 5 منٹ زیادہ کیسے ہو گئی؟
ارے تیرے کو کوئی فرشتہ گھر بلانے آتا ہے؟ چل اللہ کو تیرے سجدے کی ضرورت ہے. اللہ میرا آپ کا معاشرہ صاف ستھرا بنائے, مجھے آپ کو نمازی بنائے, قرآن کی محبت نصیب فرمائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر ان وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن التناول كما كان حقه بعد اسفر بزرگ کی قصہ مختصر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سمجھ آئے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے, کہیں گے انشاءاللہ. رتبہ ہے کتنا ارفع و اعلی رسول کا, رسول کا رتبہ ہے کتنا ارفع و اعلی رسول کا, اعلی رسول کا رتبہ ہے کتنا ارفع و اعلی رسول کا, رتبہ ہے کتنا ارفع و اعلی رسول کا. قرآن کر رہا قصیدہ رسول کا, قصیدہ رسول کا. قرآن کر رہا قصیدہ رسول کا, قصیدہ رسول کا. کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے. کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے, کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے. کچھ ایسا پر جمال تھا چہرہ رسول کا, چہرہ رسول کا. کچھ حلیمہ فرماتی ہے اگر کمرے میں کوئی چیز اگر مجھے تلاش کرنی ہوتی اور اندھیرا ہوتا تو میں آمینہ کو لال کو اٹھا کے اس کمرے میں چلی جاتی. آپ کے چہرے کی خوبصورتی سے مجھے گمشدہ سوئی بھی مل جاتی ہے. اللہ نے اتنا خوبصورت نبی بنایا, ہمیں اسی کی امتی بنایا. کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے. کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے, کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے. کچھ ایسا پر جمال تھا چہرہ رسول کا, چہرہ رسول کا. بہت خوبصورت, آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑے گی. پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین کیوں, اتنا حسین کیوں. پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین کیوں, پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین کیوں. بولا کہ میں نے چھوما ہے تلوار رسول کا, تلوار رسول کا. بولا کہ میں نے چھوما ہے تلوار رسول کا, تلوار رسول کا. مٹھی میں آ کے دیکھ لے دشمن رسول, اے دشمن رسول. اجالا مٹھی میں کیا ہے, میں بولوں یا وہ بولے تو مٹھی میں ہے. مٹھی میں آ کے دیکھ لے دشمن رسول, اے دشمن رسول. مٹھی میں آ کے دیکھ لے دشمن رسول, مٹھی میں آ کے دیکھ لے دشمن رسول. کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا, کلمہ رسول کا. کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا, کلمہ رسول کا. آخری شعر بہت خوبصورت, سمجھ آئے تو آمین کہنا, سبحان اللہ کہنا. ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت. بولو آمین.
آمین. اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کا کفن دفن نصیب فرمائے. ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت. جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، نقشہ صاف نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، سامنے روزے میں دیکھو آمینہ کا لال نظر آئے گا. ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت. ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت. جاری رہے زبان پہ کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا. جاری رہے زبان پہ کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا. سنت پارٹی تو پڑھ لو.